ہوئے ان میں موجود ہے۔ یہاں تکبر بھی ہے عاد کا، یہاں صالح قوم صالح کی شعائر کی توہین بھی ہے، یہاں قوم مدین کی تجارتی بددیانتیاں عروج پر ہیں، یہاں ظلم بھی ہے، اور یہاں وہ بچنے والی قوم یونس کی طرح اجتماعی توبہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچی ہوئی ہے، پھر بھی اس لیے کہ محمد کی دعائیں تم پہ پہرا دے رہی ہیں۔ وہ میرا محسن ہے، اس کی دعائیں تم پر سایہ فگن ہیں۔ یہاں بھی مانگا، وہاں بھی مانگا، فرش پر بھی، عرش پر بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ میں نے عرش کی بات آج کل سنایا کرتا ہوں۔ وہاں پہنچے، سدرہ نیچے، جبریل نیچے، سات آسمان نیچے، خلیل و کلیم نیچے، لیکن محمد عربی قاب قوسین کی منزل پر وہاں پہنچے، لامقام میں۔ وہاں جا کر کیا کہا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، خدا بندہ طیبات تیرے لیے، التحیات تیرے لیے، الصلوات تیرے لیے۔ رب کائنات نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں تیرے لیے، برکتیں تیرے لیے، سلامتی تیرے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی خدا بندہ صرف میرے لیے کیوں، میری امت کے لیے کیوں نہیں؟ رب کائنات نے فرمایا قیامت تک جس کے لبوں پہ تیرا نام ہوگا اس پر بھی رحمتیں ہوگی، اس پر بھی برکتیں ہوگی۔ دیکھا نا، وہاں بھی نہیں بھولے آپ کو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اتنا روئے، چونکہ عنوان ہے نشست کا محسن انسانیت، وہ میرا محسن اپنی امت کے لیے اتنا رویا، اتنا رویا۔ حشر کے دن بھی یہی ہوگا۔ ساری انسانیت جناب آدم سے عرض کرے گی آپ مسجود ملائک ہیں، آپ سید اولاد ہیں، آپ ابو البشر ہیں، دعا کیجئے حساب شروع ہو۔ تلخیاں برداشت نہیں ہوتی۔ جناب آدم فرمائیں گے میں شجر ممنوعہ کے کھائے جانے والے عمل پر مواخذے اور گرفت سے ڈرتا ہوں، لب کشائی نہیں کروں گا۔ ساری انسانیت نوح کے دروازے پر جائے گی، آپ دعا کی درخواست کیجئے۔ جناب نوح فرمائیں گے میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے بخشش کا اصرار کیا تھا، عرش بری سے تنبیہ ملی تھی، ڈانٹ ملی تھی، مشرک کی بخشش نہیں، دعا بھی نہیں کرنی۔ لوگ ابراہیم خلیل کے پاس جائیں گے، آپ تو معمار کعبہ ہیں، آپ تو جد الانبیاء ہیں، آپ دعا کیجئے۔ وہ فرمائیں گے میں بھی اس مواخذے سے ڈرتا ہوں جو میں نے کہا تھا فقال انی سقیم۔ لوگ جناب کلیم کے پاس جائیں گے، آپ تو لاڈلے ہیں، آپ کی قوم پر تو من و سلوہ اترا، آپ پر تو بادلوں نے سایہ کیا، چشمے جاری ہوئے، آپ تو بڑے لاڈلے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ وہ کہیں گے مجھ سے بھی ایک سہون قتل ہو گیا تھا، وہ کیا تھا؟ آیت کیسے ہے؟ فقتلہ، وہ مکہ مارا تھا، گھونسا، قضا علیہ، مکہ مارا، مارنے کی نیت نہیں تھی، مکہ مارا اور مار دیا۔ کلیم جلالی تھے نا، قتل عمد ہو گیا۔ جناب عیسیٰ کے پاس جائیں گے، آپ دعا کیجئے، آپ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ وہ فرمائیں گے میرے بعد میری قوم کے بدبختوں نے مجھ روح اللہ اور کلمت اللہ کو ابن اللہ بنا ڈالا۔ اگر مجھ سے رب نے یہ پوچھ لیا کہ تیری قوم نے تجھے میرا بیٹا بنایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نا بابا، لب کشائی نہیں کر۔ ساری انسانیت مل کر آمنہ کے لال کے در پہ آ جائے گی،
آپ تو کوثر کے ساقی ہیں، آپ تو شافع محشر ہیں، آپ کے سر پر تو ختم نبوت کا تاج ہے، آپ تو اقسام نبیوں کے امام تھے، آپ تو جامعیت کا استعارہ ہیں، آپ کے لباس کی ادائیں تو قرآن کی آیات ہیں، آپ تو ہادی کل ہیں، دانائے سبل ہیں، آپ تو فخر الرسل ہیں، آپ تو خیر الرسل ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں، بدر الدجا ہیں، آپ نور الہدا ہیں، خیر الورا ہیں، آپ احمد مجتبیٰ ہیں، آپ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی اور نبوت کی رسالت پر قسم کھا کر گواہی نہیں دی، لیکن آمنہ کے لال آپ کی نبوت پر تو رب نے بھی قسمیں کھائیں۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، او میرے یاسین تیرے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی قسم میں عرش بری سے گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا سچا رسول ہے۔ صرف تیرے قرآن کی قسم نہیں پیغمبر، صرف تیری نبوت کی قسم نہیں، میں تو عرش بری سے تیرے قدموں سے لگ جانے والی خاک کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے آمنہ کے لال آپ کا دامن تو نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، آپ سفارش کیجئے، آپ سفارش کیجئے۔ اور آمنہ کے لال سجدہ کریں گے۔ اٹک کے دوستو، ہاں وہاں سجدے میں حساب و کتاب شروع کرنے کی درخواست بھی ہوگی، اور پھر بعد میں لب پر یہی لفظ ہوگا جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ آج کی اس نشست کا عنوان چونکہ محسن انسانیت تھا، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں عقیدہ توحید دیا، باوجود گناہوں اور نافرمانیوں کے اجتماعی عذاب نہیں آئے، ان کے آنسو ہم پر پہرا دے رہے ہیں۔ وہ یہاں بھی مانگتے رہے ہمارے لیے، آخرت میں بھی مانگا، فرش پر بھی، عرش پر بھی، معراج پر بھی۔ ان کی دعائیں، ان کی آہوں نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کھلی چھوٹ نہیں ہے، رعایت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا اٹک والو۔ موتیں بلا تمہید آ رہی ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ بڑے بڑے فن خانوں کی قبرستانوں میں مٹی پلیت ہو رہی ہے، جو اپنے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج کس طرح بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ موت قریب ہے، جس اولاد کے لیے یہ سب کچھ جمع کر رہے ہو، ڈنڈیاں مار رہے ہو، ساری زندگی ہوگی مال سمیٹتے سمیٹتے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے ہو، اولاد کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو، باز آ جاؤ۔ وہ میر درد نے کہا نا کہ تمہاری عبرت کے لیے قبر ہی کافی ہے، تیری جیب میں کتنے زیادہ ٹکے آ جائیں، تیرے معدے میں کتنا زیادہ اچھا کھانا آ جائے، تیری گردن میں سریا آ جائے، تکبر تجھے بولا بنا دے، جانور بنا دے، لیکن کبھی قبرستان میں جا کر قبر کی مٹی کی ڈھیری کو دیکھا کر، تجھے پتا چل جائے گا یہی کچھ ہونے والا ہے تیرے ساتھ بھی۔ وہ کہتا ہے نا کہ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پھر پوچھ کہاں ہے تیرا شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ قرآن کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، محلات کھڑے ہیں بادشاہ نہ رہے،
جاگیریں ویران ہے جاگیردار چلے گئے، باغات پڑے ہیں لیکن باغبان چلے گئے، یہ تو عارضی دنیایں، یہ تو فانی ہیں۔ جس اولاد کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو وہ اولاد تو اتنی بے وفا ہے، تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تمہاری جائیداد پر کتوں کی طرح لڑیں گے، ایک دوسرے کو نوچیں گے، اور ان کی بے وفائی کا عالم یہ ہوگا کہ تمہاری آنکھ بند ہوگی، ساری زندگی جن کے لیے سب کچھ جمع کرتے رہے ہو آج ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر 2 بول پڑھنے کے لیے ہی آ جائیں۔ وہ مست ہیں، تو حساب دے رہا ہے اور وہ مستی کر رہے ہیں۔ درست ہو جائیے، اصلاح کیجیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ محسن انسانیت کی تعلیمات کا یہی سبق ہے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، رائیونٹ کا سالانہ اجتماع انشاءاللہ آ رہا ہے بدھ والے دن سے، یہ 4 تاریخ سے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے ساتھ وقت لگائیے، اجتماع میں ضرور جائیے۔ اللہ آپ سب کا جانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔